ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدے دل وا کرے کوئی۔ بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ محترم محمود شاہد افسانہ نگار، مدیر وسیلہ اور CEO وسیلہ اردو TV سے التماس کرتی ہوں کہ وہ اپنا مقالہ میرے افسانے میں تصوف پیش فرمائیں۔ صدر اجلاس کی اجازت سے اپنا مقالہ پیش کرتا ہوں، اور میرے مقالے کا عنوان ہے میرے افسانے میں تصوف۔ میرے افسانے کا عنوان ہے لباس صوف۔ محترمہ شائستہ یوسف صاحبہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ عہد حاضر اور موجودہ نسل کو پیش نظر رکھتے ہوئے تصوف کی تعبیر و تشریح اس طرح پیش کی جائے کہ نئی نسل میں تصوف کا شعور پیدا ہو۔ شاید یہ افسانہ لکھتے ہوئے بھی میرے ذہن میں یہی بات تھی، اور میرے افسانے کا کردار بھی اس عہد کا انسان ہے جو اپنے وجود گراں بار سے پریشان ہو کر ایک مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ افسانہ لباس صوف کا مرکزی موضوع تصوف ہے، اور میرے نزدیک تصوف کا بنیادی موضوع وجود ہے۔ وجود کے سوال پر صدیوں سے فلسفہ، تصوف اور ادب میں غور و فکر ہوتا آیا ہے۔ سادہ الفاظ میں وجود کا مطلب ہے ہونا، قائم ہونا، موجود ہونا، لیکن اس کی گہرائی میں کئی جہتیں پوشیدہ ہیں۔ عام فہم معنی میں کسی چیز یا شخص کا حقیقت میں ہونا، نظر آنا، جیسے درخت، پانی، زمین، یہ سب مادی وجود رکھتے ہیں۔ فلسفہ کہتا ہے کہ وجود صرف مادی نہیں ہوتا، بلکہ شعوری اور معنوی سطح پر بھی ہوتا ہے۔ میں ہوں یہ احساس ہی وجود کا بنیادی ثبوت ہے۔ صوفیہ کے نزدیک اصل وجود صرف خدا کا ہے، باقی سب ظاہری یا عارضی وجود رکھتے ہیں۔ انسان اور کائنات دراصل اسی ابدی وجود کا عکس اور پرتو ہے۔ وجودیت کے مطابق وجود کا مطلب ہے انسان پہلے موجود ہوتا ہے، پھر اپنی ذات اور معنی کو خود تخلیق کرتا ہے، یعنی انسان اپنی آزادی اور انتخاب کے ذریعے اپنے وجود کا مفہوم طے کرتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ مادہ اور کائنات میں وجود ایک حقیقت ہے، انسان کی روح میں وجود ایک احساس ہے، اور خدا کے بارے میں وجود ایک ابدی حقیقت۔ میں نے افسانے میں مختلف اصطلاحوں کو برتتے ہوئے وجود کی معنویت اور اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے ان اصطلاحوں پر روشنی ڈالنے سے پہلے انسانی وجود پر بات کرتے ہیں، تاکہ انسانی زندگی میں تصوف کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھا جا سکے۔ انسان آزاد پیدا کیا گیا ہے۔ یہ آزادی بظاہر نعمت ہے، مگر دراصل ایک بوجھ بھی ہے۔ انسان کو ہر لمحہ فیصلہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ فیصلے اس کے اپنے ہیں، اور وہ ان کے نتائج کا تنہا ذمہ دار ہے۔ یہی ذمہ داری اسے بوجھل کر دیتی ہے۔ کائنات میں کوئی پہلے سے طے شدہ معنویت نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی مقررہ مقصد نہیں۔ یہ خالی پن اور بے معنویت انسان کے دل میں خلا پیدا کرتی ہے، اور اپنے وجود کو وزنی میں بھٹکتا محسوس کرتا ہے، اور یہی احساس اسے مضمحل کر دیتا ہے۔ انسان اپنے آپ سے، دوسروں سے اور کائنات سے اجنبی ہو گیا ہے۔ مشینی تمدن، سماجی تقاضے اور بدلون اقدار نے اسے اپنی اصل خود سے دور کر دیا ہے۔ وہ اپنے وجود کو مستعار اصولوں کے مطابق ڈھالنے پر مجبور ہے۔ اس اجنبیت کی اذیت انسان کو اپنے ہی وجود سے تھکا دیتی ہے۔
انسان جانتا ہے کہ ایک دن سب ختم ہو جائے گا، یہ آگہی اس کی تمام سرگرمیوں پر بوجھ ڈال دیتی ہے۔ ہر خوشی، ہر منصوبہ، ہر کامیابی موت کے سامنے عارضی لگتی ہے۔ یہ شعور اسے اندر سے وزنی کر دیتا ہے۔ انسان ہر وقت ایک بنیادی اضطراب میں مبتلا ہے۔ یہ موجودہ انسان کی صورتحال کی میں نے تصویر کھینچی ہے، اور اس کے پس منظر میں جو تصوف کی اہمیت ہے وہ نمایاں ہوگی۔ انسان ہر وقت ایک بنیادی اضطراب میں مبتلا ہے۔ یہ اضطراب اس بات کا ہے کہ کوئی قطعی رہنمائی نہیں ہے، اسے اپنی راہ خود تراشنا ہے، مگر اس تراش خراش میں ناکامی، گناہ، بے معنویت اور موت کا خوف ہر لمحہ اس پہ طاری ہے۔ افسانے میں انہی مسائل کا شکار ایک انسان مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تاکہ وہ وجود کے بوجھ سے نجات حاصل کر سکے۔ دراصل تصوف کا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں صبح سے تصوف پہ بات ہو رہی ہے، لیکن میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے بلکہ یہ محسوس کیا ہے کہ اصل معنی میں تصوف وہ راستہ ہے جو انسان کو اپنے وجود کا جو کرب ہے اور اس کی زندگی جو بدن کے اندر قید ہے اس سے رہائی کی اس کی فطری خواہش ہے، اس خواہش کی تلاش میں وہ تصوف کی طرف جاتا ہے۔ یہ اس کا اصل بنیادی مقصد جو میں نے سمجھا ہے، اور صبح سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ آپ نے بھی سنی ہے۔ تو افسانہ بنیادی طور پر مکالماتی ڈھانچے پر قائم ہے۔ مرکزی کردار اور صاحب صوف کے درمیان سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ اسلوب صوفیانہ متون، مثلاً مکاشفات، ملفوظات کے طرز پر ہے، جہاں مرشد اور سالک کے درمیان مکالمہ روحانی ارتقاء کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس فنی انتخاب نے افسانے کو ایک خاص تاثر دیا ہے جو قاری کو محض قصہ نہیں بلکہ فکری اور روحانی گفتگو میں شریک کر لیتا ہے۔ جو اصطلاحیں میں نے استعمال کی ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس افسانے میں میں نے کچھ روایتی اصطلاحیں استعمال کی ہیں اور کچھ نئی علامتیں استعمال کی ہیں تاکہ ان دونوں کے امتزاج سے نئی نسل کو تصوف کے بارے میں سمجھانے میں آسانی ہو۔ جو اصطلاحیں میں نے استعمال کی ہیں وہ حسب ذیل ہیں: مٹی کا پیالہ، تاریک سرنگ، خونخوار جانور، بازار مرہم، گھوڑے اور چابک، بادل، لباس صوف، صاحب صوف۔ اردو ادب میں تصوف سے ایک موثر روایت رہی ہے۔ صوفیانہ حکایات، ملفوظات اور مثنویاں اس بات کی گواہ ہیں کہ ادب کو روحانی و باطنی فکر کے اظہار کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ جدید اردو افسانہ نگاری میں بھی تصوف بطور استعارہ اور علامت سامنے آیا ہے۔ پیش نظر افسانہ لباس صوف اسی روایت کو عصر حاضر کے وجودی اور سماجی، اس جملے پہ آپ غور کریں کہ یہ محض ایک روحانی سفر نہیں ہے، اس کا ایک سماجی پس منظر بھی موجود ہے، اس پر بہت کم بات کی گئی ہے۔ پیش نظر افسانہ لباس صوف اسی روایت کو عصر حاضر کے وجودی و سماجی سوالات کے ساتھ جوڑتا ہے۔ افسانے کی فکری اساس صوفیانہ اور مکاشفے پر مبنی ہے۔ اس کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ افسانے میں وجود کو عالم باخبری اور عدم کو عالم بے خبری سے تعبیر کیا گیا ہے، جس میں وجود اور عدم کے باہمی تعلق کو کائناتی توازن کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ افسانے میں خود آگہی کو عرفان کی پہلی منزل کہا گیا ہے۔ افسانے میں ہر مرحلہ ایک داخلی مکالمے اور خود احتسابی کے ذریعے سامنے آتا ہے۔ افسانے میں نفس کو ایک خونخوار جانور کے استعارے میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ تصویر نفس امارہ کی اسی صوفیانہ تصویر سے ماخوذ ہے جو انسان کو خواہشات کی قید میں رکھتی ہے۔ اسی طرح زندہ ذات کی علامت انسان کی اسیری اور خود
کے جال کو نمایاں کرتی ہے۔ چابک رنگے گھوڑے کی علامت اس افسانے کو صرف روحانی نہیں بلکہ سماجی و سیاسی سطح پر اہم بناتی ہے۔ یہاں جدید انسان کی غلامی، جبر اور فکری قید کو سامنے لایا ہے۔ یہ تصور روایتی صوفیانہ فکر کو معاصر سماجی حقیقت سے جوڑتا ہے۔ آخر میں لباس صوف بطور علامت سامنے آتا ہے جو فخر، سادگی اور روحانی سکون کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ نجات کا وہ راستہ ہے جو صوفیہ کے نزدیک دنیائی علائق سے بے نیازی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ افسانے کے علامتی استعارتی جہت یہ ہیں: مٹی کا پیالہ سادہ مگر سکون بخش زندگی کی علامت ہے۔ تاریک سرنگ خودی کا زندان ہے۔ خونخوار جانور نفس امارہ ہے۔ بازار مرہم، ہر قدم پر اسپتالیں کھل گئی ہیں، ہر قدم پر تعویذ و گھنٹے اور مختلف طریقوں سے انسان کی جسمانی اور روحانی زخموں کو پر جو مرہم لگانے کی کوشش کی گئی ہے اس کو میں نے بازار مرہم سے تعبیر کیا ہے۔ بازار مرہم مختلف نظریات اور فلسفے جو اصل شفا نہیں دیتے۔ گھوڑے اور چابک جدید انسان کی اندھی تقلید اور جبر ہے۔ بادل آزادی اور بے وزنی کی اصل کیفیت۔ آخری پیراگراف، لباس صوف تصوف کی اصل روح، سادگی اور روحانی آزادی۔ صاحب صوف وہ شخصیت جو اون کا لباس پہنے ہو۔ صوف سادگی، ترک دنیا اور فخر کی علامت ہے۔ اہل صوفیہ کو انہی معنوں میں صوفی کہا جاتا ہے۔ افسانے میں صاحب صوف رہبری، روحانی اور مرشد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جو سوال کرنے والے کو باطنی سچائیوں تک لے جاتا ہے۔ ان کا لباس اور پھر صرف لباس باقی رہ جاتا ہے۔ فنا اور بقا کا یہ رمز ہے۔ یہ علامتیں افسانے کو محض بیانیہ نہیں بلکہ ایک فکری و جمالیاتی متن بناتی ہیں۔ افسانہ لباس صوف اردو ادب میں صوفیانہ روایت اور جدید فکری سوالات کا حسین امتزاج ہے۔ یہ متن خالی کو محض تفریح یا جذباتی وابستگی نہیں دیتا بلکہ اس سے وجودی سوالات پر غور و فکر کی تحریک پیدا کرتا ہے۔ افسانے میں یہ خالی کو مکالمے کا حصہ بنایا گیا ہے اور وہ اپنے آپ سے یہی سوال کرتا ہے جو آج کے انسان کا سوال ہے، وہ یہ کہ کیا میں واقعی زندہ ہوں؟ کیا میری زندگی میری اپنی ہے؟ افسانے کو دیکھا جائے تو یہ صرف ایک صوفیانہ کہانی نہیں بلکہ فکری دستاویز ہے۔ اس میں قدیم صوفیانہ اصطلاحات کو نئے سماجی و نفسیاتی سیاق و سباق میں استعمال کیا گیا ہے۔ یوں یہ افسانہ اردو فکشن میں تصوف کے بیانیے کو ایک نئے انداز میں زندہ کرتا ہے اور اسے معاصر قاری کے لیے بامانی بناتا ہے۔ شکریہ۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.